बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जी.एम. चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर जी.एम. चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जनाब, आपको पता है कि मैं कानून का और सियासत का स्टूडेंट हूं। सियासत को पढ़ता भी हूं, पढ़ाता भी हूं। इसी तरह कानून को भी पढ़ता हूं और पढ़ाता भी हूं और कोशिश करता हूं कि मुझे समझ भी आए। तो जनाब, पाकिस्तान जो है तारीख के बड़े एक अजीब मोड़ पर खड़ा है। दुनिया के जो सारे सियासी निज़ाम हैं उनमें जो सियासी जमातें हैं वो 100 साल बाद सियासी जमातें जो हैं उनकी उम्र जो है 100 200 साल है। मसलन अगर आप बरतानिया में देखेंगे तो वहाँ पर जो कंजर्वेटिव पार्टी, जिसे टोरी पार्टी भी कहते हैं, या उसके बरक्स जो लेबर या फिर लिबरल पार्टीज़ हैं, तो इन पार्टियों की जो उम्र है वो 200 300 साल है। इसी तरह आप अमेरिकन सिस्टम में देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ दो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी है और दूसरी जो है वो डेमोक्रेट है। अब उन पार्टियों की जो उम्र है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जनाब, पाकिस्तान एक बहुत दिलचस्प मुल्क है कि यहाँ पर रातों रात नई पार्टियां बन जाती। तो यकीनन आपके जहन में ये सवाल पैदा होता होगा या होना चाहिए कि यकीनन सियासी जमात एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसका कोई नज़रिया होता है, यानी कि उस पर, या हमारे पास जो पॉलिटिकल साइंस में जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है किसी भी सियासी जमात की, वो ये है कि जिसमें ऐसे लोग जमा होते हैं कि जिनके सियासी नज़रियात एक जैसे होते हैं। यकीनन अगर आप ब्रिटिश सिस्टम को देखेंगे, अमेरिकन सिस्टम को देखेंगे या दुनिया की और बहुत बड़ी सियासी जमातों को देखेंगे तो वो शायद सियासी नज़रियात की बुनियादों पर ही बनी। लेकिन जनाब, पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। दुनिया में और बहुत बड़ी बड़ी सी इंजीनियरिंग जो है उनकी फैकल्टी का वजूद में आया और दुनिया ने बहुत बड़ी इजादात की। यूरोप, बरतानिया, अमेरिका, उसके बाद फिर जापान देख लें, और आज की आप मॉडर्न दुनिया में देखें तो फिर हमारे पास चाइना है कि जहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई नई इजाद की जा रही। तो लेकिन जनाब, हम भी उनसे पीछे नहीं हैं और हम एक बहुत समझदार कौम है। हम ये फजूल छोटी छोटी चीज़ें इजाद करने के कायल नहीं हैं। हम ना कोई खिलौने बनाते हैं, ना जनरेटर बनाते हैं, ना गाड़ी बनाते हैं, ना सुई बनाते हैं, कुछ भी नहीं हम बनाते। लेकिन जनाब, हम अपना सियासी निज़ाम जो है, अपना जो आइनी निज़ाम है, उसमें जो तोड़ फोड़ है उसके माहिर हैं। तो जनाब, हमारे मुल्क में वो सियासी जमातें जो बरतानिया में, जो अमेरिका में या यूरोप में, जिनको बनने में और डेवलप होने में 100 200 300 साल लगे हैं, तो पाकिस्तान में जनाब वो सियासी जमात हम एक दिन में बना लेते। पाकिस्तान की तारीख़ ही ऐसी है। अगर आप सन 1954 यानी कि 1954-55 में चले जाएं तो उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन एक ही बड़ी पार्टी थी और वो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि 1947 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से रीऑर्गेनाइज कर दी गई और कायदे आज़म उसके करता धरता रहे जब तक वो ज़िंदा रहे। फिर जनाब 1954-55 आता है और रातों रात, यानी कि आप हैरान हो जाएंगे कि यूरोप में या वेस्ट में जो सियासी जमातें 100 200 साल लेती हैं, एक रात के अंदर अंदर जनाब रिपब्लिकन पार्टी बन जाती है। फिर जनाब वो रिपब्लिकन पार्टी भी चंद साल जिंदा रहती है और उसका जो बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी सिर्फ 3 साल जिंदा रहता है। तो यकीनन जनाब,
جب کانسٹیٹیوشن کسی بدنیتی کے تحت بنایا جائے گا تو پھر اس کی عمر اتنی ہی ہوگی۔ پھر جناب ایک نئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے، اس میں جنرل ایوب خان صاحب پالیٹکس میں آتے ہیں تو وہ ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں۔ پھر وہ سیاسی جماعت تقریباً 1969 تک حکومت کرتی ہے، اور اسی دوران 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے ایک اور سیاسی جماعت وجود میں آتی ہے۔ وہ سیاسی جماعت جناب 1977 تک بڑی ایکٹیو رہتی ہے اور اس کا وزیر اعظم بھی بنتا ہے، اور پھر 1977 کے بعد ایک دوبارہ پاکستان میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا پروسیس ہے شروع کیا جاتا ہے، اور پھر جناب پہلے نمبر پر تو غیر جماعتی قسم کے الیکشن ہوتے ہیں 1985 میں، اور پھر جب غیر جماعتی اسمبلیاں بن جاتی ہیں تو پھر ان میں سے ایک جماعت پیدا کی جاتی ہے۔ وہ جناب پھر وہی پاکستان کی خالق جماعت کا نام استعمال کیا گیا، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ۔ لیکن جناب وہ بھی بہت عرصہ زندہ نہیں رہتی۔ جب وزیر اعظم محمد خان جنیجو کا زوال آتا ہے تو پھر جناب اس کے اندر سے ایک نئی سیاسی جماعت پیدا ہوتی ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے نام سے آج بھی زندہ ہے، یعنی کہ نواز شریف بھی موجود ہیں اور ان کی سیاسی جماعت بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی زندہ ہے، اگرچہ اب وہ بہت محدود ہو کے رہ گئی۔ پھر جناب اسمبلی کے اندر پارٹیوں کا بننا ٹوٹنا جو ہے وہ ایک روٹین کا پروسیس رہا ہے۔ 2002 میں آ جائیں، پھر اس وقت آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں سے پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی جاتی ہے، اور ایک مرتبہ پھر جو جمالی صاحب کی صورت میں مسلم لیگ کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ پھر جناب توڑ پھوڑ جاری رہتی ہے، اور آج کل تو توڑ پھوڑ کا جو سیزن ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے، یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ 2018 میں جو عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو اقتدار ہماری اسٹیبلشمنٹ نے دلوایا تھا، یعنی کہ وہ خود اس قابل نہیں تھے، اگرچہ اسمبلی میں ان کے پاس میجورٹی موجود تھی، یعنی کہ اکثریت موجود تھی۔ پھر جناب 2022 آتا ہے، پھر ایک آپریشن رجیم چینج ہوتا ہے۔ آپریشن رجیم چینج پریکٹیکلی آج بھی موجود ہے، ایک رجیم بھی موجود ہے، ایک گورنمنٹ بھی موجود ہے، اور اس گورنمنٹ نے اپنے لیے ایک ہی سب سے بڑا ٹاسک رکھا کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور اس کے لیڈر عمران خان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو پھر جناب 9 مئی آ جاتا ہے۔ اب میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، چونکہ ہمارے پاس کوئی ابھی تک ایسا تحقیقاتی کمیشن نہیں بنا جو کہ یہ بتا سکے 9 مئی کا سانحہ کیوں ہوا اور اس کے اصل کردار کون تھے اور یہ کس کی نااہلی کی وجہ سے ہوا۔ تو شاید یہ پتہ کیا بھی نہ جا سکے، لیکن اس کا ایک نتیجہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ جناب ایک جو ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی، اس میں سے ڈیلی اس کے سارے لیڈر جو ہیں اس جماعت کو چھوڑ رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ تو موجود جو جماعتیں ان میں داخل ہو رہے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں جی ہم نے سیاست سے توبہ کر لی۔ اب جناب ہمارے پاس جو پولیٹیکل تھیوری ہے یا لیگل تھیوری ہے، اس کے پاس یہ 9 مئی کے بعد جو پولیٹیکل فینامینا اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف میں جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اس کے لیے ہمارے ملک کے اگر پولیٹیکل سائنٹسٹ کچھ محنت کریں گے تو شاید کوئی نظریہ یا کوئی تھیوری جو ہے وہ ایوالو کر سکے، بنا سکے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے۔ بہرحال اگر آج یہ محرکات سامنے نہیں آتے تو اب چونکہ دنیا بہت فاسٹ ہو چکی ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ٹھیک 5 سال کے اندر یہ سارے محرکات اور سارے کردار جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے
کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں یہ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے یہ کیوں ہوئی اور اس کا ذمہ دار کون تھا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ توڑ پھوڑ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو قائم رہنے دے گی، یا پھر پاکستان تحریک انصاف بھی ماضی کی پاکستانی سیاسی پارٹیوں کی طرح تاریخ کا ایک حصہ بن جائے گی۔ تو بہرحال جناب، میں تو ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو توڑتے پھوڑتے رہے ہیں اور پاکستان کے حکومتی نظام کا ڈھانچہ طے کرتے رہے ہیں، آج وہ بھی موجود نہیں ہے اور بہت ساری سیاسی پارٹیاں بھی موجود نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے عوام موجود ہیں، اور آج چونکہ عوام زیادہ باشعور ہیں اور ان کے سامنے یہ سوال ایک بہت بڑا سوال بن چکا ہے کہ آخر یہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ کیوں ٹوٹتی پھوٹتی ہیں، اور کیسے نئی سیاسی جماعتیں راتوں رات بن جاتی ہیں، اور ان کو بنانے والا کون ہے، اور کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں واقعی پاکستانی عوام کی ترجمان ہیں، یا پاکستانی عوام کے نام کے ساتھ سیاست کے نام پر بھی ایک فراڈ کیا جا رہا ہے۔ آئین کے نام پر تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو پولیٹیکل وزڈم ہے یا لیگل وزڈم ہے، یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئین کے نام پر تو پاکستانی عوام کے ساتھ یقیناً ایک فراڈ کیا گیا ہے، کیونکہ اس آئین میں جو کچھ موجود ہے وہ شاید ایک مخصوص طبقے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ تو ساری کی ساری موجود ہیں، لیکن جو چیزیں عوام کے لیے ہیں وہ عوام کو حاصل نہیں ہیں۔ آپ بھی سوچئے اور دیکھیے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ یقیناً اگر ساری قوم مل کر سوچے گی تو پھر ان مسائل کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔